أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. محترم بھائیو، آج جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، اندرونی طور پہ ہم خدشات کا شکار ہیں، افراتفری ہے، ایک دوسرے کو گرانے اور پچھاڑنے کی سیاست چل رہی ہے، اور بیرونی سطح پہ دنیا ہماری دشمن بھی ہے، اور اسلام اور اہل اسلام کے حوالے سے عدم برداشت کا شکار بھی. اور سب سے بڑی خوفناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان جس نے کلمہ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہے، رسالت محمدی کا اقرار بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ بھی بتاتا ہے، لیکن ساری دنیا میں دیکھ لو آج کا مسلمان خوف کا شکار ہے. ایک ہونا نہ دیکھا جانے والا خوف ہے جس نے آج کے مسلمان کو اندر سے توڑ رکھا ہے، اور کچھ پے در پے غم بھی اس کو پہنچ رہے ہیں. اندرونی طور پر بھی غم ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی کہیں فلسطین سے غم، کہیں کشمیر سے غم، کہیں ختم نبوت پہ حملے، کہیں حرمت رسول پہ حملے، کہیں قرآن کی توہین،
کہیں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جانا. تو آج کا مسلمان خوف زدہ بھی ہے، غم زدہ بھی ہے، پریشان بھی ہے، مایوس بھی ہے. ہر طرف اس کو اندھیرا نظر آتا ہے، کہیں روشنی نظر نہیں آتی. جب بھی کوئی ٹاکرا ہوتا ہے، کوئی مقابلہ ہوتا ہے، ہر مقابلے میں نظر یہ آتا ہے کہ مسلمان اسلام کا نام لینے والے یہ مزید کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. الحاد بڑھ رہا ہے، بے دینی پھیل رہی ہے، کفر طاقت پکڑ رہا ہے، ان کی سازشیں جڑیں پکڑ رہی ہیں. یہ چیز ایک عام سادہ دل مسلمان کو اور پریشان کرتی ہے. تو آج اسی حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. میں چاہتا ہوں اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانا، مایوسی سے نکال کے ان کے دامن کو امید سے وابستہ کرنا، اور ہر قسم کی بے بسی، عاجزی اور درماندگی سے نکال کے ایک حوصلے سے وابستہ کرنا. اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کی توفیق اور اس کے کمال توکل کے ساتھ آج اپنے آپ کو وابستہ کرنا. آج کی میری ساری گفتگو کا یہی خلاصہ ہوگا. اس حوالے سے ہمارے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے. اور اس کے بعد میں آپ کے چند صحابہ کا تذکرہ کروں گا کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے بعد میں آنے والے لوگوں، اگر تم ایسے ایمان لاؤ گے جیسے میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے تھے، تو تب تمہارا ہدایت یافتہ ہونا میں قبول کروں گا. تو صحابہ معیار، حق اور باطل کا معیار، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری تھی. میں اللہ کے رسول کا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آج صرف ضرورت حوصلے کی ہے، جرأت کی ہے، شجاعت کی ہے، بہادری کی ہے، میدان میں کھڑے ہونے کی ہے، اور ناقابل تسخیر بن جانے کی ہے. اپنے پائے استقامت کو مضبوطی سے جما لینے کی ہے. دشمن جتنا بڑا ہو، جتنا طاقتور ہو، جتنا زوردار حملہ ہو، لیکن اگر سینے میں ایمان موجود ہو، اللہ پہ توکل موجود ہو، اور تعداد تھوڑی ہو، وسائل کم ہو، اور بے بسی ہو، لیکن اللہ پر ایمان مضبوط ہو، تو پھر اللہ کے پیغمبر کا اسوہ بھی یہ ثابت کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے نمونے زندگیوں کے بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیشہ فتح حق کی ہوا. یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ الاحزاب کی ہے، اور آپ جانتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر سارا عرب اکٹھا ہو کے مدینے کی بستی پہ حملہ آور ہو گیا تھا. دوست بھی دشمن بن گئے تھے. مدینے کے منافق جو رہنے والے مدینے کے تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہتے تھے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن کھوٹے تھے. اس موقع پہ جب حق اور باطل کا تاریخ سازگار کا برپا ہونے لگا تھا، اس موقع پر یہ کھوٹے لوگ، یہ منافق لوگ، یہ بھی ایمان والوں کے دشمنوں سے مل گئے. ایک دشمن سے ٹاکرا نہیں تھا،
کئی دشمنوں سے مقابلہ تھا. یہودی بھی دشمن، مکے کے مشرک بھی دشمن، عرب کے قبائل بھی دشمن، مدینے کے منافق بھی دشمن. ہر طرف دشمنیاں دشمنیاں. آنکھیں پتھر ہوئے جا رہی تھی، دل سینے سے نکل کے حلق کو آ رہے تھے، اور بھاگنے کی کوئی جگہ میسر نہیں آ رہی تھی، جائے پناہ کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آ رہے تھے. ایسے تھا کہ اب کوئی بھی بچ نہیں پائے. یہ کیفیت ہو. لیکن اللہ کے پیغمبر بھی ڈٹے ہوئے تھے اور آپ کے نیک سیرت پاک باز جری بہادر صحابہ بھی ڈٹے ہوئے. بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب مومنوں نے دیکھا نا سارے چودھری دشمن ہو گئے، ساری مقابلے میں آ گئے، سارا عرب اکٹھا ہو گیا اور ہم 1000 ہیں، گھیرا 10,000 نے ڈال لیا، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن بدکنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے، خوفزدہ ہونے کی بجائے، راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے کیا کہنے لگے؟ کوئی پرواہ نہیں، یہ سارے تو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ پہلے وعدے کیے ہوئے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گے ساری خدائی تمہاری دشمن ہو جائے گی. اللہ نے بھی سچ کہا، اس کے رسول نے بھی سچ کہا، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا زَادُوهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جو مومن تھے نا سب عذابیں اور دشمنیاں دیکھ کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا جا رہا تھا، ان کا اللہ پر یقین اور بڑھے تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت کے مطابق انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہی دن تھے جب 4 جانب سے گھیرے پڑ رہے تھے، ہر طرف سے ہر وقت دشمن کے مدینہ پر حملہ ہو آور ہونے کا کھٹکا محسوس ہوتا. ایک رات سارے مدینے والے سوئے ہوئے تھے اور آدھی رات کا وقت تھا. ایسے ہوا کہ آدھی رات کے وقت دشمن نے مدینے پہ حملہ کرا. اب آپ اندازہ کریں مقامی آبادی سوئی ہوئی ہو اور دشمن ہزاروں کی تعداد میں حملہ کر دے اور پتہ چل جائے کہ دشمن کا حملہ ہو گیا ہے. ایسے حالات میں میرے اور آپ کے نبی کا اسوہ کیا ہے؟ واللہ یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جس کو آج میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی بہادر کتنے تھے، جری کتنے تھے، نڈر اور بے خوف کتنے تھے، دلیر کتنے تھے، شجاع کتنے تھے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کائنات کی بہادری میرے نبی پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. آدھی رات کا وقت، دشمن کے حملے کا کھٹکا، آپ بھی سوئے ہوئے صحابہ بھی سوئے ہوئے. سب سے پہلے آپ بیدار ہوئے. قریب ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا بنا ہوا تھا. آپ نے گھوڑے کو اس کی لگام کو پکڑا ہے بغیر کاٹھی کے. ابو طلحہ انصاری کے گھوڑے پہ بغیر پیڈل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت جمپ لگا کے بغیر پیڈل اور سہارے کے گھوڑے پہ سوار. عمر کتنی ہے؟ 2 کم 60 سال. یہاں بیٹھے ہوں گے 60 سال کے، 2 کم 60 سال. گھوڑے کی اونچائی وہ آپ کے علم میں ہے، اور عرب کے گھوڑے اور ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا بڑا تیز رفتار گھوڑا جس رفتار سے سمندر کی لہریں سفر کرتی ہیں. ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا اس قدر فرق رکھتا تھا. اس گھوڑے کی ننگی پشت پہ بغیر کسی سہارے اور پیڈل کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں. تلوار سینے سے حمائل کی ہوئی ہے اور جس طرف سے
کیا تھے؟ پتا چل رہا تھا کہ سارا عرب ہی اکٹھا ہو کے آ رہا ہے. مقابلے میں کتنے نکلے؟ ایک. کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر. اپنے صحابہ کو بھی ساتھ نہیں دیا. اتنی دیر بھی نہیں کی. اکیلے ہزاروں دشمن کیسا کھٹکا تھا اور مقابلے میں تنہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آدھی رات کا وقت ہے. نکل جاتے ہیں, سارے علاقے کا جائزہ لیتے ہیں. اطمینان کے بعد کہ نہیں ویسے ہی کھٹکا محسوس ہوا تھا, دشمن کو ابھی حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں. ادھر سے صحابہ بھی تیار ہو کے نکلے ہیں. آگے سے کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں, ساتھیوں گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو. جو کھٹکا تمہیں محسوس ہوا تھا وہ کھٹکا مجھے بھی محسوس ہوا. میں نے کہا کہ آج اگر محمد کی زندگی میں دشمن نے محمد کے شہر مدینہ پہ حملہ کرنے کی ضرورت کی ہے تو آج اکیلا محمد ہی سارے دشمن کا مقابلہ کرے. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کو اپنے نبی والی جرأت عطا فرمائے, وہ بہادری عطا فرمائے, وہ شجاعت عطا فرمائے, وہ بے خوفی عطا فرمائے. اللہ کی قسم آپ کی ساری سیرت کا مطالعہ کرو, آپ کے سارے حالات کا مطالعہ کرو, آپ کی 23 سال کی نبوت کی زندگی کا خلاصہ نکالو تو خلاصہ یہ بنتا ہے دشمن مکے والے تھے, دشمن مدینے کے یہودی تھے, دشمن خیبر کے یہودی تھے, دشمن عرب کے عربی اور بدو تھے, قبائل تھے, دشمن روم کے صلیبی تھے, دشمن ایران کے فارسی مجوسی تھے. بڑی دشمنیاں تھیں, لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر کبھی دشمنوں سے گھبرائے نہیں ہیں, کبھی بے حوصلہ نہیں ہوئے, کبھی آپ کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا. اور یہی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ. آج احد کے موقع پہ ایک مرحلہ ایسا آ گیا ہے کہ ایک طرف دین ہے اور مقابلے میں 3,000. ایک طرف دین ہے, اللہ کے رسول ہے, ساتھ میں نبی وقاص ہے اور طلحہ بن عبید اللہ. 3 صحابہ, 2 صحابہ اور تیسرے اللہ کے رسول. جب وہ درے والوں نے درہ چھوڑ دیا تھا تو 3,000 مشرکین مکہ نے دوبارہ پیٹرا بدل کے لشکر اسلامی میں حملہ کیا تھا. سب منتشر ہو گئے تھے, بکھر گئے تھے. ایک مرحلہ بخاری کی روایت کے مطابق ایسا آیا کہ آپ کے پاس صرف 2 صحابہ رہ گئے تھے, ساتھ میں نبی وقاص اور طلحہ بن عبید. طلحہ کی ذمہ داری تھی دفاع کرنے پہ. انہوں نے اپنا سینہ, اپنے ہاتھ ایسے پھیلائے ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنا کے. اس دور میں تیروں کا, خنجروں کا, نیزوں کا, بھالوں کا مقابلہ دفاع کیا جاتا تھا لوہے کی ڈھال سے. ڈھال موجود نہیں ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے کو ڈھال کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور تلواروں سے اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. جو دشمن تلوار سے حملہ کرتا ہے اللہ کے رسول کے وجود تک تلوار نہیں پہنچتی ہے کہ طلحہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. ان کے ہاتھ تو شل ہوتے جا رہے ہیں, انگلیاں تو کٹتی جا رہی ہے, لیکن اپنے جیتے جی اللہ کے رسول تک کسی تلوار کا وار نہیں پہنچتے. سینہ, تیر آتے ہیں, خنجر آتے ہیں, طلحہ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ لگ رہے, جیتے جی کوئی تیر, خنجر, کوئی فائر اللہ کے رسول کے وجود تک نہیں پہنچتے. اور دوسرے سے آپ یہ صاحب اصل واقعہ میں ان کا بیان کرنے لگا. وہ اکیلے ہیں, اللہ کے رسول ایمونیشن تھما رہے ہیں, تیر دے رہے ہیں, اپنے ترکش سے نکال کے
تیر ساتھ کو مہیا کر رہے ہیں اور ساتھ کیا فرماتے ہیں اے میں یا ساتھ فدا کا بھی وہ امید اے ساتھ یہ تیر پکڑو اور دشمن پہ برساتے چلے جاؤ اے ساتھ تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان. ایک ساتھ مقابلہ کتنے سے 3000 ایک ساتھ ہے مقابلہ کتنے سے 3000 دو مقابلے. جاؤ سیرت کی کتابیں پڑھو تاریخ کی کتابیں پڑھو پھر وہ مرحلہ آیا ایک ساتھ رضی اللہ عنہ کے معرکہ رائی اور مقابلہ رائی کے نتیجے میں 3000 شکست کھا کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور میدان احد پھر اہل اسلام کے حق میں فتح ہوا. تو ایک ہی وجہ کیا یہ ساتھ نہیں لڑ رہے تھے یہ ساتھ کے سینے میں ایمان لڑنا. اصل چیز ایمان ہوتی ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کنون پور کے بھائیوں سینے میں ایمان موجود ہو نا ایمان دنیا کی سب سے بڑی جوہری اور طاقت ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسا ایٹم پیدا نہیں ہوا کوئی جوہر ایسا پیدا نہیں ہوا کوئی میزائل اتنا پیدا نہیں ہوا جو اتنا مؤثر اور کارگر ہو جتنا مومن کا ایمان. تو مقابلہ دشمن سے ایمان کی بنیاد ہے. تو ایک ساتھ رضی اللہ عنہ کتنے پہ بھاری ہے 3000. ایک اور صحابی کا تذکرہ کرتا ہوں ان کا نام ہے برا بن مالک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دور صدیق اکبر کا معاملہ ہے ختم نبوت کا. ختم نبوت پہ حملہ کر ہے بدماش مسیلمہ کذاب. جیسے آج مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت یہ جھوٹے نبوت کے رائی یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک بدماش تھا دہشت گرد ختم نبوت پہ مجرمانہ حملہ کرنے والا مسیلمہ کذاب یمامہ کے علاقے حملہ ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول ہے 3000 کا لشکر روانہ کرتے ہیں. 3000 بڑا گمسان کا مارکا ہوا. مسیلمہ کذاب کے پاس اس وقت جو لشکر تھا وہ 70,000 تعداد کتنی تھی 70,000 اور ادھر ہے 3000. لیکن جب ٹاکرا ہوا نا حق و باطل کا تو وہ زیادہ دیر 70,000 نہ ٹھہر پائے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے قلعے کے اندر محصور کر لیا اور قلعے کے گیٹ بند کر دیا. بہت بڑا قلعہ اس کے اندر محصور اونچی اونچی دیواریں بڑے مضبوط گیٹ اس کے اندر محصور کر دیا. اب صحابہ باہر ہے اسلامی لشکر باہر ہے ختم نبوت کے پہرے دار قلعے سے باہر ہے اور مسیلمہ کذاب اور اس کا لشکر قلعے کے اندر محصور ہے. دنوں کے دن گزر رہے ہیں کوئی تدبیر سجائی نہیں دے رہی. بالآخر برا بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے ساتھیوں مجھے ایک تجویز آئی ہے. وہ تجویز کیا ہے کہ تم مجھے ایک ڈھال پہ بٹھاؤ کھڑا کرو اور ڈھال کو نیچے تیروں سے اونچا کرو اور دیوار کی چوٹی تک مجھے پہنچا دو. میں اکیلا 70,000 کا مقابلہ کروں. ایک سیاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن ساتھی یہ کہتے نہ ڈر لوگ ایسے لوگوں کے ذریعے اللہ اپنے دین کو غالب کرتا ہے. اس دلوں کو یہ توفیق نہیں دیتا. چھوٹے چھوٹے کھلنڈروں سے گھبرا جانے والے ڈر جانے والے پتہ نہیں کہ کیا کریں گے پتہ نہیں کہ مار دیں گے. ہمارے آج یہاں مسلمانوں کو یہی حال ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے جناب ایرے گہرے نتھو خیروں سے گھبراتے رہتے ہیں.
ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کے غالب کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو اعزاز عطا فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی فطرت نہیں ہے۔ اللہ جن کے ذریعے دین کو غالب کرتا ہے، میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ 70,000 دشمن ہیں، کیل کانٹے سے لیس ہے اور قلعے کے اندر باندھے ہیں۔ اب اس کی جرأت ہو، ایک برا بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ساتھیوں مجھے اٹھا لو اور دیوار کی چوٹی تک پہنچاؤ۔ لوگوں نے ڈھال میں اٹھایا، اوپر کو اچھالا اور برا بن مالک رضی اللہ عنہ چوٹی پہ چڑھ گئے، دیوار کے اوپر چڑھ گئے اور 70,000 کو دیکھ کے اندر چھلانگ مار دی۔ تلوار چڑھاتے، بھیڑتے، مارتے اور کاٹتے ہوئے دشمن کی صفوں کو کھدیڑتے ہوئے ایک اللہ کے رسول کے صحابی آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ گئے؟ اس قلعے کے مین گیٹ پہ پہنچ گئے۔ جا کے مین گیٹ کا تالا کھول دیا، گیٹ کھول دیا، اکیلا صحابی۔ غور کرو کرمن کے بھائیوں، یہ بھی تو انسان ہی تھے، ہمارے جیسا 5-6 فٹ کا وجود تھا، ہمارے جتنے وزن تھا، ہمارے جیسے ہی کھاتے پیتے تھے، کوئی وہ خلائی مخلوق نہیں تھے، کوئی ان کے پاس جناتی پاور نہیں تھی، انسان تھے لیکن ایمان تھا۔ لڑتے پڑھتے مارتے اور صفوں کو کھدیڑتے ہوئے پڑھتے پڑھتے اور دشمن کو پچھاڑتے ہوئے جناب مین گیٹ پر پہنچ گئے۔ مین گیٹ کا دروازہ کھول دیا، جناب صحابہ کا لشکر جو ہی مین گیٹ کا دروازہ کھولتا ہے یکبار کی حملہ ور ہو گیا اور ایسا زبردست حملہ ہوا کہ 70,000 کو چھپنے کے لیے کہیں جائے تھا۔ انہی میں صحابہ میں ایک کا نام ہے، صحیح بخاری کا واقعہ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا، ان کا نام ہے سیدنا بخشی۔ انہوں نے احد والے دن سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور ان کے دل میں بڑا بوجھ تھا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، بڑا بوجھ تھا۔ آج انہوں نے طے کیا، اللہ سے وعدہ کیا، دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نے اس دنیا میں بہترین مومن کو شہید کیا ہے، اے اللہ میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو بدترین کافر کو قتل کرنے کی توفیق عطا۔ یہ آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے دیکھا کہ مسیلمہ کذاب، نبوت کا داعی، ختم نبوت کا مجرم ایک دیوار کے ساتھ لپکا پڑا ہے، چھپا ہوا ہے۔ وحشی کی نظر پڑ گئی، زور سے اپنا خنجر جناب اس کی طرف مارا۔ خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، خنجر آ کے سینے پہ لگا اور پیچھے سے آر پار ہو گیا اور جناب مسیلمہ کے ساتھ وہی پہ گرا۔ دوسرے صحابی آگے بڑھے جس نے ختم نبوت میں مجرمانہ حملہ کیا تھا، اس وقت تک اللہ کے رسول کے صحابہ نے چین اور سکھ کا سانس نہیں لیا جب تک مسیلمہ کذاب کی گردن کاٹ کے اپنے کمانڈر ان چیف کو بھیج دیا۔ تو ایک آدمی 70,000 کے مقابلے، اور اب میں ایک تذکرہ کرنے لگا ہوں اپنے نبی کے پاک پاس جلی بہادر صحابہ کے مومنانہ کردار کا، شجاعانہ کردار کا، بہادرانہ کردار کا، اور اس میں ثابت کروں گا کہ ایک نے مقابلہ کتنے سے کیا؟ 2 لاکھ سے۔ ایک طرف ایک ہے اور دوسری طرف 2 لاکھ دشمن ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتی ہے جرأت، یہ ہوتی ہے بہادری۔ ایک مومن موتا کا محاذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کا دستہ تیار کیا ہے اور فرمایا کہ اس دستے کے امیر
وہ شہید ہو جائے، جعفر تیار ہوں گے، وہ شہید ہو جائے، عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ موتا کا محاذ ہے، اردن کا علاقہ ہے، آج ملک اردن، وہاں پہ موتا کا محاذ ہے، 3000 کا دستاروانہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور وحی کے ذریعے موتا کے محاذ کا احوال بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں ساتھیوں، 3000 کے لشکر کے مقابلے میں رومیوں کا بہت بڑا لشکر آیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ان کا 2 لاکھ تعداد ان کی موجود ہے، اور رومی اس دور میں سب سے بڑی سپر پاور، یہ پہلا ٹاکرا تھا جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے مدینہ کے مسلمانوں کا ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں، زید شہید ہو گئے لڑتے ہوئے، اب جعفر تیار نے قیادت سنبھالی ہے، جعفر تیار نے، اور اتنی بہادری سے لڑے کہ جعفر تیار کے وجود میں تیروں، تلواروں، خنجروں، نیزوں اور بھالوں کے 90 زخم آئے ہیں، 90 زخم جعفر تیار رضی اللہ۔ اور بخاری میں ایک زخم بھی پشت پر نہیں آیا، 90 کے 90 زخم سامنے آئے، آگے بڑھتے ہوئے، دشمن سے لڑتے ہوئے، پیش قدمی کرتے ہوئے 90 زخم، دونوں ہاتھ بھی بازو بھی کٹ گئے، اور اس انداز میں جعفر تیار شہید ہو گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے قیادت سنبھالی ہے اور وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں میں افراتفری پیدا ہو گئی ہے، انتشار خلفشار پیدا ہو گیا ہے، مرکز قیادت ختم ہو گیا ہے، کوئی قائد باقی نہیں، کوئی سربراہ، لیڈر، امیر باقی نہیں، کوئی کمانڈر ان چیف باقی نہیں، افراتفری ہے، اور 2 لاکھ رومی بھوکے بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں پہ حملہ ہوئے پڑے۔ ایسی شکل میں آپ ذرا تصور تو کیجیے، اپنے تصور کو ذرا موتا کے محاذ پہ لے کے جائیے، کتنا کٹھن مرحلہ تھا اس امت میں۔ 2 لاکھ دشمن ہیں اور 3000 ہیں، اور وہ بھی بے سروپا، اور قیادت موجود نہیں ہے، کمان اینڈ کنٹرول موجود نہیں ہے۔ اس حالت میں ایک اللہ کا بندہ آگے بڑھا ہے، نام بھلا اس کا کیا ہے؟ خالد بن ولید۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ، اللہ کے رسول نے یہ لقب اور خطاب دیا خالد بن ولید کو۔ یہ کھڑے ہوئے آگے بڑھے، دوڑتے بھاگتے منتصر ہوتے، افراتفری کا شکار ہوتے، صحابہ کو آواز لگاتے اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سارے امیر شہید ہو گئے، پریشان نہ ہو، اس مشکل مرحلے پہ میں تمہاری قیادت سنبھالتا ہوں، میں قدم آگے بڑھاتا ہوں، تم میرا ساتھ دو، میرے ساتھ کھڑے ہو، میں آگے بڑھتا ہوں، آؤ ہم ذلت کی موت مرنے کی بجائے شہادت کی موت کو یوں بجلیاں کیوں جانے والی ایک آواز موتا کے محاذ سے بلند ہوتی ہے، اور پھر خالد بن ولید آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک مارکے میں، اور یہ انسانی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں، کہ ایک مارکے میں ایک مجاہد کے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے تنہا لاکھوں دشمن سے بھیڑتے اور ٹکراتے ہوئے یکے بعد دیگرے 9 تلواریں ٹوٹتی۔ آپ جانتے ہیں تلوار کیسے ٹوٹتی ہے؟ تلوار اس کا ٹوٹ جانا، دوسری کا پکڑا جانا، چوتھی، 7ویں، 8ویں، 9 تلواریں ایک ہاتھ سے چلتے چلتے دشمن کی کھوپڑیاں اتارتے اس کی صفوں کو کاٹتے 9 تلواریں ٹوٹ جائیں۔ اور اب کیا ہے؟ تلواریں باقی نہیں ہے، اب ایک یمنی دیکھا
بھالا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا ہے، اور اللہ کے رسول وحی کے ذریعے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساتھیوں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ چکی ہیں، اب ایک یمنی تیغا خالد بن ولید رومیوں کے خلاف چلا رہے ہیں، اور میرے رب نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے کہ خالد بن ولید کی یہ جرأت اور بے باکی، بہادری اور یہ حملہ آور انداز، یہ جارحانہ پن، یہ دشمن کے مقابلے میں ڈر جانا، اس کے نتیجے میں اللہ نے 3000 مسلمانوں کو 2 لاکھ رومیوں پر فتح سے انقلاب کیا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے ہیرو، یہ ہے ہمارا روشن مستقبل۔ بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سے یہ اپیل کرنے کھڑا ہوا ہوں، کبھی حالات سے دل گرفتہ ہو جائے، کبھی معاملات سے مایوس ہونا شروع ہو جائے، تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھا کریں، ان کے واقعات پڑھا کریں، آپ کو نیا حوصلہ ملے گا، آپ کی جرأت مضبوط ہو جائے گی، آپ کا مراد بلند ہو جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر دوبارہ آئی لے گا کہ یہ بہت زندگی کا مالک اللہ ہے، جس کی اللہ حفاظت کرے دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے کہ کل کائنات اکٹھی ہو جائے، نقصان پہنچانا چاہے، ایک بار ٹیڑھا نہیں کر سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا، اور ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اور کوئی فائدہ دینا چاہے، کل کائنات مل کے نہیں فائدہ دے سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ آج کسی اور چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنے ایمان کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ پختہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے عظمت کے لیے میدانوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت جلد دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہمارے اس خطے میں، اس حلقے میں ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن کو یہ امید تھی ہم جیت جائیں گے، ہم بھی اپنے اللہ کے فضل سے اس حوالے سے اپنے اللہ کی رحمت پر امید رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ جو اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حکم وہ خیر پہ مبنی ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات نہیں جانتے ہوتے، ہم ظاہر پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا رب وہ ہم سے بہتر حالات، معاملات، حقیقتوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ تو مومن کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا، اور ہر حال میں اس کے دین کے ساتھ، اس کے کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہر حال میں وابستہ رہنا۔ یہ ایم پی اے شپ، ایم این اے شپ، یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہمیں تو وہ لوگ بننا ہے جن کی سوچ کیا ہو، اتنا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری عبادتیں بھی اللہ کے لیے، ہماری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا اور جدوجہد کرنا بھی اللہ کے لیے، اور ہماری موت بھی اللہ کے لیے، جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ کشور کشائی، یہ ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ ہاں، عزم یہ ہے جیت جائیں گے انشاءاللہ، جینے والوں میں جائیں گے، ہونے والوں میں کلمہ حق کو بلند وہاں پہ لا الہ الا اللہ کے نعرے بجائیں گے، اور ملک کے سامنے یہ خاکہ پیش کریں گے کہ کرسی اور اقتدار کے ملنے کے بعد بھی
ہم نے انشاءاللہ اپنے دامن کو ہر قسم کی کھوٹ ملاوٹ لوٹ مار کرپشن سے پاک اور صاف رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے لیے نہیں جینا، ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے جینا ہے اور اس کے بندوں کی خدمت کے لیے جینا ہے۔ یہ ایک انداز ہے، یہ ایک سوچ ہے، ہم یہ سوچ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے رب کو منظور ہے، وہ جانتا ہے ہمارے سے کروڑ درجے افضل تھے اللہ کے انبیاء۔ کتنے نبی اللہ نے 950 سال ان کو آزمایا، محنتیں کرتے رہے، دن رات اللہ کے دین کی جناب دعوت دیتے رہے، لیکن ان کو کچھ نہیں دنیا کا ملا ہے۔ اور کتنے وہ ہیں جن کو باقاعدہ زمین میں کاٹ کے لوہے کی آروں سے ایسے ان کو چیر دیا گیا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے۔ کتنے وہ ہیں کہ جن کے جسموں کو چمڑوں کو ایسے ادھیڑ دیا گیا جیسے چھترے اور بکرے کو ذبح کر کے اس کی کھال کو، لیکن وہ دین سے برگشتہ نہیں ہوئے، وہ کھڑے رہے حق اور سچ سے۔ اس دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملا، آخرت میں بہت کچھ ہے۔ ہماری سوچ، ہمارا ذہن، ہمارا ایمان ان کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے پیغمبر ایسے صبر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، میدان میں کھڑے بھی رہنا اور ڈٹے بھی رہنا ہے، جیسے اولو العزم پیغمبر آگ میں ڈالے جانے کے بعد اور جناب مختلف آزمائشوں اور مصیبتوں میں گزرنے کے بعد بھی وہ کھڑے اور ڈٹے رہے، اور نہ ان کے پائے استقامت میں لفظ پیدا ہوئی، نہ ان کا دل گھبرایا، وہ حق اور سچ میں کھڑے رہے۔ آپ نے بھی ایسے ہی کھڑے رہنا ہے اور اپنے دشمن کو زیر کرنے، اپنے مدِ مقابل کو شکست سے دوچار کرنے میں اے پیغمبر تو نے جلدی نہیں مچانا۔ ہمارا ایک نظام ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے، بس کوشش اور محنت کرتے رہنا تیرا کام ہے، نتیجے دکھانا ہمارا کام ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے 23 سال نبوت کی زندگی کتنی مد و جزر سے لبریز ہے، کتنے حالات و واقعات ہیں، کتنے صبر ازما مرحلے ہیں، لیکن بالآخر اللہ رب کریم نے وہ وقت دنیا کے سامنے پیش کیا جب باطل اپنا ثبوت لے کے رہ گیا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے 360 فٹ ٹوٹ گئے، خیبر لا الہ الا اللہ کے کلمے سے گونج اٹھا، جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، ساری عرب کی دنیا فتح ہو گئی، اور وہ وقت بھی آیا کہ یہ لا الہ الا اللہ والے، یہ ایمان والے، یہ اسلام والے، یہ قرآن والے، یہ جس طرف چلتے تھے دنیا ان کے قدموں کی آہٹ سے کھپا جاتی تھی، سمندر ان کو راستہ مہیا کرتے تھے، زمین اپنی فراخیوں کے باوجود ان کے لیے سمٹ جاتی تھی۔ اقبال نے کہا نا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں، باطل سے دبنے والے اے آسراں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور ایک جگہ اقبال نے کہا ہے ایک ہمی تھے تیرے مارکا راؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی صحراؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں جچتی تھی نہ جہانداروں کی، اور کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ جو نغمے اقبال گاتا ہے تو یہ دن لوگوں کے ہیں جن کی تربیت براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام۔ آج
اس سوچ کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی عارضی سی فتح اور شکست کو بنیاد بنا کے دل ہولا کر بیٹھنا، شکستہ دل ہو جانا، یہ مومنوں کا شعار نہیں ہوتا. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کو بڑا حوصلہ ہونا ہے، آپ کو میدان میں کھڑے ہونا ہے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے شہر ہے، یہ ہمارے حلقے ہیں. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے نہ پہلے ہماری کسی سے ذاتی ٹکر ہے، نہ اب ہے. وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، ہم نے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے. ہر ایک کو کام کرنے کی کوشش کرنے کی، جدوجہد کرنے کی مکمل آزادی ہے. ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر حکومت ہوتی، اگر جناب ممبرشپ ہوتی، تو ایک چیز ہے نا حکومتی بجٹ، اور جیسے حالات بنے یہ بات سمجھ لو، یہ 1 سال گزرے، 2 گزرے یا 5 سال گزرے، کوئی بجٹ سرسٹ نہیں ملنے. یہ آپس میں انہوں نے مرغوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹھونگے مارتے ہیں. یہ ایک عجیب قسم کے جناب حکومتیں بھی بن رہی ہیں، اسمبلیاں بھی آباد ہو رہی ہیں. یہ مرغوں کے ٹھونگے مارنے کا ماحول، گدوں کے ایک دوسرے کو درختیاں مارنے کا ماحول قائم رہتا ہے. اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے گواہی دی تھی کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا. حکومت کے لیے میری امت کے لوگ ایسے لڑیں گے جیسے گدے ایک دوسرے کو ٹانگے مارتے، درختیاں مارتے. کیا آج آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اقتدار کی ہرس میں ہمیں تو کوئی ہرس نہیں ہے. ہم دعوت والے لوگ ہیں، ہم خدمت والے لوگ ہیں، ہم جہاد والے لوگ ہیں، ہم قرآن والے لوگ ہیں، ہم سیرت محمدی والے لوگ ہیں. انشاءاللہ یہ فریضہ کل بھی ادا کر رہے تھے، آج بھی ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک یہ فریضہ ادا کرتے ہیں. تو کیا ساتھ دیں گے آپ لوگ؟ سارے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. پہلے سے بڑھ کے آپ نے ہمارا ساتھ نبھانا ہے. رمضان آ رہا ہے، کتنے دن باقی رہ گئے؟ 8-9 دن. رمضان آ رہا ہے. انشاءاللہ بھائیوں، میں آپ سب کو تلقین کرنے آیا ہوں، امیر محترم کا پیغام دینے آیا ہوں. اپنے محلوں کی سطح پہ، اپنی بستیوں کی سطح پہ، اپنی آبادیوں کی سطح پہ آپ نے سحری اور افطاری کے کھانوں کا اہتمام کرنا ہے. روزے کا مقدس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. ہمارے گرد و پیش میں کتنے ایسے لوگ ہیں، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ رکھی ہے، گرانی نے ان کو خودکشیوں پہ مجبور کر رکھا ہے. ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. ان کے پاس بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے باپ کی آمدن جتنی ہے، بد نصیب ظالم ان حکمرانوں نے قوم کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ گھر کے سربراہ کی تنخواہ کم ہے اور بجلی کا بل اس سے بھی ڈبل. لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں ہم نے حوصلے کا فریضہ ادا کرنا ہے، مدد کا فریضہ ادا کرنا ہے، نصرت کا فریضہ ادا کرنا ہے. اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں مخیر لوگوں سے زکات، صدقات، فطرانہ، عشر یہ اکٹھا کر کے وہی پہ کھانے تیار کر کے پکے پکائے کھانے باعزت طریقے سے لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے ہیں، تاکہ وہ سحری بھی کر سکیں، افطاری بھی کر سکیں اور ان کو روزہ رکھنے کا اجر ملے، آپ کو روزہ رکھوانے کا اجر ملے اور دینے والوں کو تعاون کرنے کا اجر ملے.
بھائیو یہ تو لوٹ مار کا مہینہ ہے، اجر کی لوٹ مار، اللہ کے ہاں سے کامیابی، کامرانی اور اللہ کی جنت کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم میں سے ہر شخص کو آگے بڑھنا ہے، جو تعاون کر سکتا ہے تعاون کرے، جو راشن دے سکتا ہے راشن دے، جو پکا سکتا ہے وہ پکائے، جو پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ ہم نے انشاءاللہ یہ فریضہ ہر آبادی میں ادا کرنا، ہم نے لوگوں کے کام آنا ہے، ہم نے لوگوں کے کام آنا ہے۔ ان ممبروں نے، ان ایم پی ایز، ایم ایل ایز نے جناب دیکھنا کب بجٹ آتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، پتہ نہیں یہ کچھ کر پائیں بھی یا نہ کر پائیں، لیکن اللہ نے ہمیں بہت کچھ کرنے کی توفیق عطا کی، جو اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری مدد بھی فرمائے۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے، عزت ماؤں نے، بہنوں نے ہمارا الیکشن کی مہم میں تعاون کیا، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بہترین صلہ ہم ان محبتوں پہ آپ سب کو جزاکم اللہ خیرہ کہتے ہیں، آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں تو اس عزم پہ الحمدللہ 8 فروری کو الیکشن ہوا، 9 فروری کو ہم میدان میں نکلے ہوئے تھے، 9 فروری کی شام کو میں کنگن پور بھی تھا اور پورے حلقے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اور ابھی 20 دن ہو گئے الحمدللہ، 20 دن ہم اپنے حلقے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بہت کم آرام کیا، چھٹی کی ہے، زیادہ وقت حلقے میں گزارا ہے۔ ہم اور نہ صحیح 16,000 ووٹ دینے والے اور ہزاروں سے ووٹ کرنے والوں کے تو ایم پی اے ہم ہیں، اپنے ووٹر کا تحفظ بھی کریں گے، اپنے ووٹر کا تحفظ بھی کریں گے، اپنے حلقے کے حقوق کی پاسبانی بھی کریں گے۔ ہم نے جدوجہد شروع کر دی ہے، جو بھی اس حالت میں، اس کیفیت میں ہم کر پائے انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، جنہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے، وہ اطمینان رکھیں انشاءاللہ آج تک کوئی ایسی جان روح پیدا نہیں ہوئی جو آپ کی طرف پہلی نگاہ سے دیکھنے کی بھی جرات کر سکے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک روب عطا فرمایا ہے۔ ہم جس ماحول اور معاشرے میں موجود ہوں، کوئی جتنا بھی بڑا کھنوخواہ بنا پھرے، اپنے آپ کو بہت بڑا نتھو خیرہ سمجھتا پھرے، جب ہم موجود ہیں ہم کسی کو بدمعاشی نہیں کرنے دیتے، ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، زیادتی میں ابتدا نہیں کرتے، لیکن کسی کی زیادتی کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، یہ ہمارا ماضی بھی ہے، یہ ہمارا حال بھی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرتے دم تک اسی موقع پر منہج پہ ہمیں قائم رکھے۔ تو اس لیے دلیر بنو، جری بنو، بہادر بنو۔ اگر حکومت الیکشن کمیشن کی طرف سے تمہاری ڈیوٹی نہیں لگی، میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، میری ڈیوٹی امیر صاحب نے لگائی ہے، میں تم سب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ میں اکیلا نہیں ہوں، تم سب ایم پی اے بھی ہو، ایم ایل اے بھی ہو، اپنے علاقے کے چیئرمین بھی ہو، چودھری بھی ہو، کونسلر بھی ہو، نمبردار بھی ہو، بہادروں کی طرح جیو، جری اور بہادر بن کے رہو۔ لوگوں کی اپنی مدد، اپنا ہاتھ نیچے کرنے کی بجائے، آپ ہاتھ پھیلانے کی بجائے دینے والے بن جاؤ، دینے والے بن جاؤ۔ یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرو، یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرو کہ کتنے لوگ ایسے کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا میں، اربوں کی تعداد میں، جو وسائل کے اعتبار سے مجھ سے بھی کمزور ہیں، ان کی طرف دیکھو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ یہ ان کے وجود میں کوئی لوہا نہیں بھرا ہوا، یہ جو آج تھریٹ دیتے پھرتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح کا 4-5-6 فٹ کا وجود رکھتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں۔ اور جو جتنا اونچا ہوتا ہے نا،
دیوبند میں، سرمائے میں، چودرا میں، یہ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی بزدل بھی ہوتا ہے۔ جب کمزور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، طاقت بن جاتے ہیں نا، تو ان چودھریوں کی کچھ نہیں چلا جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کرو، طاقت بناؤ۔ جیسے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک کردار چند ایک واقعات کی شکل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور پیش کرنے کا مقصد آپ کے حوصلے بڑھانا، آپ کی ہمت میں اضافہ کرنا، آپ کے مرال کو اپ کرنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے، کسی کی ماں کی جاگیر نہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے، یہ محمد رسول اللہ کی جاگیر پاکستان ہے۔ یہ لاکھوں شہیدوں کے خون کے نتیجے میں مار سے وجود میں آنے والا پاکستان ہے۔ یہ جھری اور بہادروں کا پاکستان ہے، یہ غیرت مند اور دلیروں کا پاکستان ہے، یہ آج کے دور کے فاتح عالم پاکستان ہے۔ اس لیے بھائیو، اس پاکستان کی وراثت کا، اس کی نگہبانی کا، اس میں کلمے کو سر بلند کرنے کا، اس کے نظریے کو غالب کرنے کا کل بھی ہماری ذمہ داری تھی، آج بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آنے والے کل بھی یہی فریضہ انشاءاللہ ہم نے ادا کرنا۔ تو کیا اس کے لیے تیار ہے؟ اللہ رب کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما دے اور وہ ہماری مدد کرے۔ میں عبدالرشید خادم صاحب، عبدالمجید خادم صاحب، کنگن پور شہر گرد و پیش اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، کارکنان، اور ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اجتماع کا ماحول بنا ہوا ہے، تو میں تشریف لانے والے تمام دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ موسم کی خرابی کے باوجود آپ تشریف لائے۔ جمعہ سے پہلے تک یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید بارش کی وجہ سے ہمیں کوئی چھت تلاش کرنا پڑے، یہ اللہ رب کریم کا فضل ہے، یہ بھائیوں اور بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ ہم نے خوبصورت اور سہانے موسم میں یہ خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جامعہ مسجد مکرم، اس کی انتظامیہ، اس کے خطیب محترم اور کنگن پور شہر اور گرد و نواح کی تمام ساتھیوں کا میں پھر دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبتوں اور محنتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب بنا دے، ہماری آخرت بھی کامیاب بنا دے۔ وما علینا